وہ وہاں گیا، رات ہو گئی تو اس نے سوچا کہ میں گھر جاؤں گا تو کافی تاخیر ہو جائے گی، تو ایسا کرتا ہوں میرے گاؤں کا ایک شخص یہاں کام کرتا ہے، آج اس کے گھر میں ٹھہر جاتا ہوں، صبح میں اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ وہ اس کے گھر جاتا ہے، گھر جانے کے بعد اس کے گھر میں کھانا تناول فرماتا ہے، تو وہ گھر والا کہتا ہے اے میرے دوست، تو میرے گاؤں سے آیا ہے، بتا تو صحیح میرے گھر والوں کا حال کیسا ہے، میری والدہ اور میری بیوی بچوں کا حال کیسا ہے۔ جب اس شخص سے پوچھتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں سب خیریت سے ہیں، سب ٹھیک ہے، مگر آپ کا جو وفادار کتا تھا وہ مر چکا ہے۔ وہ شخص افسوس کرنے لگا کہ میرا وہ وفادار کتا جو میرے گھر کی نگہبانی کیا کرتا تھا، میرے گھر کی چوکیداری کیا کرتا تھا، وہ کتا میرا چلا گیا۔ وہ افسوس کرنے لگا، پھر اسی افسوس کے ساتھ وہ پوچھنے لگا کہ مجھے بتا تو صحیح وہ کتا کیسے چلا گیا؟ تو کہا کہ آپ کے گھوڑا مر گیا تھا، اس کی ہڈی کھا کے وہ آپ کا کتا مر گیا۔ تو وہ اور افسوس کرنے لگا کہ میرا گھوڑا بھی مر گیا، اس کے دل پر افسوس۔ پھر اس نے پوچھا میرا بتا تو صحیح میرا گھوڑا کیسے چلا گیا؟ تو کہا کہ آپ کی والدہ ضعیف ہو، آپ کی والدہ کی قبر پر گھوڑے کی پیٹھ پر اینٹیں لاد کر لے کے جا رہے تھے، گھوڑے گرمی کی وجہ سے گھوڑا گرا اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ وہ افسوس کرنے لگا کہ میری والدہ بھی چلی گئی، کہ ہاں آپ کی والدہ بھی چلی گئی، مگر آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ رونے لگا اور روتے روتے پوچھا بتا تو صحیح میری والدہ کیسے چلی گئی؟ تو اس شخص نے کہا ہوا یہ کہ اپنی جوان بہو کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اسی صدمے کے ساتھ وہ دنیا سے گزر گئی۔ پھر وہ شخص نے آنے والے نے کہا اس کے علاوہ آپ کے گھر میں باقی سب ٹھیک ہے۔ وہ شخص اور رونے لگا اور روتے روتے پوچھا بتا تو صحیح میری بیوی کا انتقال کیسے ہوا؟ تو وہ آنے والے شخص نے کہا اپنے بچوں کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اس کے دل پر یہ بوجھ بہت بھاری گزرا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ رونے لگا اور پوچھنے لگا کہ میری بیوی بھی چلی گئی اور میرے بچے بھی چلے گئے۔ وہ شخص آنے والا کہتا ہے باقی سب آپ کے گھر میں ٹھیک ہے۔ اس شخص نے کیا کہا کہ آپ کے بچے مر گئے مگر آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے، آپ کی والدہ مر گئی آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے، آپ کی بیوی اس دنیا سے چلی گئی آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے، اور آپ کا گھوڑا چلا گیا پھر بھی آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے، آپ کا کتا اس دنیا سے چلا گیا پھر بھی آپ کا سب ٹھیک ہے۔ وہ آنے والا کہنے لگا آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے، جس طرح وہ سب کو مار کے کہہ رہا ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے، اسی طرح ہم مسلمان ہیں، ہماری نمازیں چلی گئی پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، ہمارے روزے چلے گئے پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے چہرے سے سنت رسول چلی گئی پھر بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارے جسم سے کردار رسول چلا گیا پھر بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ ہم تو صرف نام کے مسلمان رہے، جس طرح وہ سب کو مار کے کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے، اسی طرح ہم کہتے ہیں ہمارے دل سے سب کچھ چلا گیا، ہماری اخلاق چلے گئے، ہمارے آداب چلے گئے، ہماری گفتار چلی گئی، ہماری پیشانی میں جو سجدوں کی تڑپ تھی وہ چلی گئی، پھر بھی کہہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح ایسا کون سا مسلمان؟ یہ تو وہی نام کے مسلمان ہوتے ہیں جو اس الفاظ کے تحت آتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ زندگی کا اصل مقصد سمجھو، ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں نا، قرآن پاک میں ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اس پہ بھی غور کیا جائے تو کیا فرما رہا رب؟ اے ایمان والو، جو ایمان لا چکے ہیں ان سے فرما رہا ہے رب اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی نام کے نہیں مکمل مسلمان بن جاؤ۔ قرآن بھی ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے۔ اگر ہم اس پیغام کو نہ سمجھیں تو ہماری زندگی بالکل رائے گاہ گزرے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے میں جو بھی خطا ہوئی اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور ہم سب کو اس گفتار پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔